کام چور لوگ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اب ہر معاشرے میں نظر آئیں گے، ہر خاندان میں نظر آئیں گے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، جب اللہ رازق ہے تو وہ رزق دے گا۔ اب وہ مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ کیڑوں کو دے رہا ہے، اللہ مکوڑوں کو دے رہا ہے، اللہ پرندوں کو دے رہا ہے، اللہ معذور جانوروں کو دے رہا ہے، تو ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں اللہ رزق کیوں نہیں دے گا؟ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اس خوش فہمی کے اندر رہتے ہوئے کوئی کام نہیں کرتے، اور ایسے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی گھر میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، معاشرے والے بھی ان لوگوں کو تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کام کرتے نہیں ہیں، نہ کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ انہوں نے کوئی کام کرنا نہیں ہوتا، اور ہمیشہ یہ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں کہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فلاں بندہ جو ہے فلاں بھی کام نہیں کرتا، فلاں بھی۔ اب لوگوں کی ذرا مثالیں دیں تو ہم اس طرح سے کیسے چل سکتے ہیں؟ اب یہ معاشرہ جو ہے ان لوگوں کی عزت کرتا ہے، ان لوگوں کے قدم چومتا ہے جو لوگ محنتی ہوتے ہیں، جو لوگ آگے بڑھتے ہیں، جو لوگ آگے بڑھنے کی ان کے اندر اکشا ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ یار ہم نے ضرور آگے جانا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، اب دیکھیں اب ان سے بندہ کہے کہ آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ رازق، باقی اللہ رازق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کرنے کا ابھی تو کہا ہے، الغاسب حبیب اللہ، تو اللہ نے کہا ہے نا کہ محنت کرنے والا میرا دوست ہے، تو اسی وجہ سے کہا ہے کہ کام کرنا، محنت کرنا جو ہے ایک محنت میں عظمت ہے، اور ویسے بھی محنت کرنے والا جو ہے اللہ کا دوست ہے، تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ محنت کریں۔ اور جب ان لوگوں سے پوچھا جائے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ دوائیں کیوں لیتے ہیں، اب میڈیسنز کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں نا کہ یار میں بچ جاؤں، میری صحت خراب نہ ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو عمر لکھی ہے یا جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہے جینا، تو آپ اتنا جئیں گے، تو پھر آپ دوائیں کیوں لیتے ہیں؟ اب دوائیں ایک طرف سے ہم لے رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے ہم دوائیں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ادھر کام نہیں کر رہے۔ اب یہ ہڈ حرامی کیا کرتی ہے؟ ایک تو ہمیں رسوا کرتی ہے اپنے گھر والوں کے سامنے، دوسرا معاشرے کے سامنے، اور نہ معاشرے والے پھر ایسے لوگوں کو اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، اب انہوں نے کوئی خود کام نہیں کرنا، نہ لوگ پھر آپ کے قریب ہوتے ہیں، نہ لوگ آپ سے پھر کوئی کسی قسم کی معلومات لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ ایسے کام کریں گے، مطلب محنت نہیں کریں گے، آپ ہڈ حرام بن کے رہیں گے، تو لوگ آپ کے قریب نہیں ہوں گے، بلکہ لوگ آپ سے دور ہوتے جائیں گے۔ اب یہ لوگ جو کام نہیں کرتے، اب کیا کرتے ہیں کہ اب یہ محتاج ہوتے ہیں، اب اپنے بھائی کے کبھی محتاج ہوں گے، کبھی ماں کے، تو کبھی کس سے پیسے مانگ رہے ہوں، کبھی کس سے پیسے مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ خود کام نہیں کرتے۔ تو کام کرنا بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کی معاشرے کے اندر شناخت ہوتی ہے، معاشرے کے اندر آپ کو جانا جاتا ہے، یا لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تو اس لیے محنت میں عظمت ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے یہ ہڈ حرامی والے سارے کام چھوڑنے چاہیے۔ تو یہ کام چور لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر عزت ہے، تو آپ ایسے لوگوں سے بچیں۔ بلکہ اگر آپ کو کوئی دوست اس طریقے سے ہے یا ایسے معاملات میں پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو موٹیویٹ کریں، آپ اس کو کہیں کہ یار محنت کریں۔ اور آپ محنت کیوں کرتے ہیں؟ ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ اب ہمارا یقین ہے اللہ رازق ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کام کرتے ہیں۔ ہم کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک ہے، لیکن اگر اسلام نے کام کیا تو ہم ان کی امتی ہیں، تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی کام کریں۔ اگر ہم کام کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، تو ہمارا شمار لوگوں میں ہوگا جو محنتی ہوں گے، نہ کہ لوگوں میں جو ہڈ حرام ہے یا کام چور لوگ ہیں۔